پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر مثبت رجحان دیکھا گیا۔ مارکیٹ 95 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ کھلی، جبکہ KS100 انڈیکس 1,157 پوائنٹس پر 194 پوائنٹس کے اضافے سے کاروبار شروع ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سرفراز علی سے۔ سرفراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ٹریڈنگ ہال میں موجود ہوں اور آج ہفتے کا پہلا دن ہے اور اس مہینے کا بھی جو ہے مارکیٹ کے آغاز کا پہلا دن ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے آج مارکیٹ جو ہے 195 پلس سے شروع ہوئی ہے اور اس کا آغاز جو ہے مثبت ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ہیں، مارکیٹ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ آج دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید مظفر صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ آج کیسے رہی۔ کیا 195 کوئی پوائنٹ کم نہیں ہے آج مارکیٹ جس طرح سے آغاز ہوا ہے؟ کیا کہیں گے عبید صاحب آپ؟ جی دیکھیے، 1,74,200 پوائنٹس، یہ خاصا پازیٹیو آغاز ہے، لیکن عوام اس وقت جو ہے اس سینیریو کو جسے کہتے ہیں پوری طرح سے ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر چکی ہے، کیونکہ مسلسل خبریں پازیٹیو نیگیٹو پھر پازیٹیو اور آپسی بیانات، لیکن ابھی جس انداز سے بحیرہ ہرمز کھلنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس سے پازیٹیو چیزیں لی جا رہی ہیں، آگے بھی چیزیں پازیٹیو سوچی جا رہی ہیں۔ ابھی جو سب سے زیادہ جو نیگیٹو نیوز جس نے آج تھوڑا سا مارکیٹ کو متاثر کیا ہے وہ آٹو سیکٹر کے حوالے سے IMF کا جو آیا ہے کہ پروجیکشن اس کو انہوں نے دیے کہ جناب لازمی ہے آپ کو جو ہے وہ 18% اس پر ٹیکس امپوز کرنا ہے، تو یہ خاصا نیگیٹو لیا جا رہا ہے، کیونکہ آٹو سیکٹر کے اندر ہماری جو الیکٹریکل وہیکل اور ہائبرڈ گاڑیوں کی جو انڈسٹری ہے یہ بیسیکلی ابھی نوزائیدہ ہے، یعنی بہت زیادہ تیزی سے گروم نہیں ہو چکی ہے، بہت پالش نہیں ہو چکی ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو انسینٹیوائز کرتے، تو آٹو سیکٹر نے اس چیز کو تھوڑا سا نیگیٹو بھی لیا ہے اور تمام اسکیپس جو ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ڈاؤن ٹرن کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن باقی تمام چیزیں خاصی پازیٹیو ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ابھی جب تک کہ مارکیٹ پازیٹیو لیتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم گین کرتے رہیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ اچھا عبید صاحب، آپ سے ہی پوچھوں گا کہ جس طرح آئل کے پرائس نیچے آئے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مارکیٹ بہترین یعنی کہ پوائنٹ سے اوپن ہوگی، مگر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بہترین پوائنٹ سے نہیں ہوئی۔ آئل کے ریٹ نیچے آنے کے باوجود بھی مارکیٹ اس طرح سے اوپن نہیں ہوئی جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ اوپن ہو۔ دیکھیے، سیدھی بات ہے یہ کہ امپورٹ بل کا 26% جو ہے وہ ہماری پیٹرولیم پرائسز کی امپورٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس ملک کی کنٹری کا امپورٹ کا 26% آئل پر بیس کرتا ہوگا، جب تک امپورٹ کیا جائے گا تو لازمی سی بات ہے اس کا امپیکٹ اتنی جلدی تو نہیں آئے گا نا، آپ ایک بہت بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جو ہمیں امید تھی کہ کمی کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی، ڈیفیشنسی ہوگی، ڈائیکاٹمی ہوگی، لیکنیس دکھائی جائے گی کہ تھوڑا سا نیچے لائیں گے مارکیٹ کو، اتنی تیزی سے مارکیٹ نیچے یعنی قیمتیں نیچے بھی نہیں آئیں، تو اس لیے مارکیٹ نے بہت زیادہ اسے کہتے ہیں پازیٹیو مومنٹم شو نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے کہ انہوں نے ابھی پیٹرولیم پرائسز کم کی ہیں اور امید یہ ہے کہ اس کے اندر مزید آگے جائیں گے، کیونکہ پیٹرولیم پرائسز اس سے پہلے بہت کم تھیں، یہ بہت زیادہ بڑھا چکے ہیں اور جتنا انہوں نے کم کیا اس سے عوام کو کوئی بہت خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک چیز یہ بھی ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ خاص اسپیشل ٹیکس وہ تیار کر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف آئل اینڈ گیس سیکٹر پر لگایا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران میں خاصا منافع کمایا ہے، تو مارکیٹ کی جو خبریں ہوتی ہیں نا وہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کے ٹریڈرز کو اور انویسٹرز کو ایک مومنٹم فراہم کرتی ہیں، ان کو ایک بوسٹ دیتی ہیں، تو چیزیں پازیٹیو جو ابھی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میزانیہ یعنی ہمارا جو بجٹ آئے گا وہ کیسا ہوگا، اس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں IMF کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مزید ٹیکسز جو لگ سکتے ہیں، کیا بجٹ سے جو ہے شیئرز مارکیٹ کو کچھ اثر پڑے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً پڑے گا۔ دیکھیے، بنیادی اشیاء خورد و نوش میں ایک چیز ہوتی ہے شوگر، چینی پر انہوں نے 20% ٹیکس لگانے کے لیے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب اگر اس قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں تو ہماری عوام آلریڈی بہت زیادہ کچلی جا چکی ہے، اور شوگر ایک ایسی، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی استعمال ہوتی ہوگی یقیناً میرے بھائی، کہ شوگر وہ ایسا آئٹم ہے جو ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب اس قسم کے آپ اس پر ٹیکسز لگائیں گے، اپنے محصولات کو ان چیزوں سے اٹیچ کر دیں گے جو بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چائے، ہر بندہ پیتا ہے، لازمی سے شوگر کا استعمال ہر چیز میں ہوتا ہے، تمام میٹھی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم تھوڑا سا اس کی، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پلاننگ بہت ضروری ہے، سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ IMF بہت ساری ڈیمانڈز کرے گا اور اس کے لیے ہمیں کراس آرگیومنٹس اچھے طریقے سے پلیٹ کرنے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ عبید مظفر صاحب، ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً جو پاکستان شیئرز ہولڈر ہیں شیئر مارکیٹ کے، وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جی